اللہ کھلا پلا رہا ہے نا, 4 بیویاں, جتنے بچے 19 بچے ماشاءاللہ میرے پل رہے ہیں. اچھا, تو مجھے ضرورت کیا ہے, ٹوٹل آپ کے 19 بچے؟ صرف ضرور لگایا کریں. اچھا صرف, ماشاءاللہ. بھی سب سے بڑے بچے کی عمر کیا ہے؟ 24 سال. اور سب سے چھوٹے کی؟ سب سے چھوٹا جو ابھی مارکیٹ میں آیا ہے وہ بچی ہے میری, بڑی پیاری سی کیوٹ سی بچی ہے, ہنستی مسکراتی رہتی ہے ماشاءاللہ. وہ ہے تقریباً 8-9 مہینے کی ہوگی ابھی. 8-9 مہینے کی. جی. اچھا سر, بچے مثلاً مجھے بچے بہت پیارے لگتے ہیں. اچھا, میری جان ہے بچوں میں. اچھا 19 ماشاءاللہ ماشاءاللہ 19 بچے ایک جگہ بھی ایک اکٹھے جگہ گروپ ہوتے تو فوٹو؟ میں کہاں رہتا پھر, میں یعنی نہیں 4 سب کو بلا سے کے الگ گروپ الگ فوٹو ڈیوائیڈ ہوئے ہیں نا. اچھا جی. کیسے سر رہتے ہیں؟ اپنی اپنی ماؤں کے ساتھ رہتے ہیں. نہیں مثلا ایک ہی گھر میں ہیں؟ ہاں, سب کو الگ الگ گھر دیے ہوئے ہیں. اچھا جی. اور سب آپ بتا رہے تھے کوئی کرائے پہ ہیں؟ جی. کوئی گھر اون نہیں کرتے آپ؟ نہیں, اب میں نے الحمدللہ پراپرٹی لی ہے. اچھا. تو رہتے تو ابھی ہم رینٹ پہ ہی ہیں. دیکھیں میں جامعۃ الرشید میں پڑھاتا ہوں نا, تو ایک گھر مجھے وہاں سے ملا ہوا ہے. اچھا صحیح. اور مسجد کا امام بھی ہوں, تو ایک گھر کی سہولت مجھے وہاں سے ہے. 2 گھر ہو تو گئے. 2 گھر تو فری پھوڑ کے ہو گئے. اور نا, 2 کرائے پر ہیں, 2 بیگمات 2 رینٹ پر ہیں. اچھا 2 بیگمات ادھر. تو الگ. سر یہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے یہاں, ایک بیوی جو ہے وہ دیکھیں لیٹ ہو جائے 3 گھر آفس میرے میں ایک اور ساتھ ہیں, کال یعنی کرتے. قریب ہیں. اچھا. تو وہاں, اور ایک گھر میرا تھوڑا سا دور ہے, تو وہ چوتھے دن میں وہاں جاتا ہوں باری دینے کے لیے, حاضری لگانے کے لیے. اچھا چوتھے دن ادھر ہیں؟ ہاں, باقی 3 دن تو 3 دن اور 4 دن ہو گئے سر. وہ قریبی ہیں. اور پھر باقی دیکھیں بچے باریاں ایسے ہوتی ہیں, ایک رات آپ کو ایک بیگم کے پاس گزارنی پڑتی ہے. صحیح. دن میں تو آپ سب کے پاس جائیں. صحیح. تو اس طرح آپ نے انصاف چل ہی رہا ہے الحمدللہ, اب تک کی رپورٹ کے مطابق. اچھا. میں پڑھ رہا تھا جب, وہ لازم بات ہے آپ کو وہ ایک شہرت اس حوالے سے بھی ملی. تو اچھا 19 بچوں میں 17 2 میرے جہیز والے ہیں جو مجھے اوکے ملے تھے الحمدللہ. یعنی کہ جو وہ بڑے ہو گئے, اب تو وہ بچے نہیں رہے. اچھا یہ جب فیملی پلاننگ والے نا فوراً ہو سکتا ہے اس پہ ریئیکشن کریں, 19 بچے. دیکھیں جب 19 ہوتے ہیں نا, تو پہلا بڑا ہو چکا ہوتا ہے, وہ اسٹیبل ہو چکا ہوتا ہے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہوتا ہے. 3 بچوں کی میری شادی ہو چکی ہے, ان کی اولاد ہے. اچھا. ہاں, تو 19 کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ برساتی مینڈکوں کی طرح جو ہے نا کہ دھر 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 ہو رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. صحیح. تو سر یہ فیملی پلاننگ جائز ہے؟ فیملی پلاننگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب نہیں دی ہے اس کی. اچھا, آپ نہیں نے دی. اس کو پسند نہیں کیا. اچھا, یعنی کہ پلاننگ کپل کر سکتے ہیں؟ قدرت کی طرف سے پلاننگ آلریڈی ہو چکی ہے. وقدر فیہا اقواتہا, اللہ کہتے ہیں میں نے جب زمین بنائی تھی نا, تو مجھے پتا تھا کتنی آبادی اس میں ہونی ہے, اس حساب سے میں نے پہلے سے سارا انتظام کیا ہوا ہے. تو ہیلتھ کی بیس پہ آپ اگر حمل روک لیں تو ٹھیک ہے. یعنی ظاہر ہے ایک عورت یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بچوں پہ بچے پیدا ہوتے رہیں, اس کی ہیلتھ کے ایشوز ہو سکتے ہیں. اس بیس پہ اگر کوئی گیپ کرے تو ٹھیک ہے. لیکن ایک گیپ وہ ہوتا ہے جو صحت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ عورت بیوی کی صحت اچھی رہے, برقرار رہے. صحیح. اور ایک گیپ وہ ہوتا ہے کہ میں کم بچے چاہتا ہوں, میرے بچے کم ہوں. دونوں کی سوچ میں فرق ہے. یہ دوسری سوچ غلط ہے. دوسری سوچ غلط ہے. نہیں تو کنڈوم جو ہے استعمال اس حمل کا روکنے کا طریقہ جائز ہے. کنڈوم کا جائز ہے. نہیں, صحت کے علاوہ جو بچے روکنے کے لیے بلا وجہ بچے روکنا اچھا کام نہیں ہے. تو بلا وجہ کنڈوم کا استعمال غلط ہے. یعنی غلط اس سینس میں نہیں, حرام نہیں کہہ رہا میں اس کو, لیکن ناپسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے. تو جتنی آبادی زیادہ ہوتی ہے نا, گروتھ ریشو بڑھتا ہے. آپ کے ملک میں جوانوں کا ریشو بڑھتا ہے اور بوڑھوں کا ریشو کم ہوتا ہے. کمانے والے زیادہ ہوتے ہیں, کھلانے والے کھانے والے کم ہوتے ہیں. صحیح. رہا مسئلہ اسپیس کا, تو نہ پاکستان میں اسپیس کی کمی ہے. یہ جو کیلکولیشن ہے ہمیں بتائی جاتی ہے نا کہ شہر اتنے بھر گئے, تو بھائی آبادی کو پھیلاؤ نا. آپ کیوں گلستان جوہر میں سب کو ایک ہی فلیٹ میں ٹھونستے چلے جا رہے ہو؟ اب جیسے میرے بچوں کی تعداد بڑی ہے, تو میں ذرا احسن آباد گلشن معمار کی طرف نکلا ہوں نا, میں نے وہاں پراپرٹی لی. کہ یہی تھوڑی کہ میں انہیں سب کو ایک ہی جگہ بچوں کے بچے ہوتے جا رہے ہیں تو ٹھوستے چلے جائیں. زمین اللہ کی بہت بڑی ہے, اس کو پھیلائے. مسئلہ مینجمنٹ کا ہوتا ہے. اچھا, ہمارے ہاں گورنمنٹ اگر آبادیوں کی آباد کاری کی اسکیمیں بنائے صحیح طریقے سے, لوگوں کو رہائشی اسکیمیں دے, تو بہت بڑی اسپیس ہمارے کنٹری میں خالی پڑی ہوئی ہے, وہ اتنی جلدی بھرنے والی نہیں ہے. اور پھر یہ بھی فطرت کا ایک اصول ہے کہ لوگ غریب ملکوں سے مائیگریٹ کر کے امیر ملکوں کی طرف جاتے ہیں. جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آبادی ایک ہی جگہ اکٹھی ہو. صحیح.
میں تو یہاں کینیڈا میں دیکھ رہا ہوں آدھا کراچی تو ادھر آباد ہوا ہوا ہے, ہیوسٹن آدھے سے زیادہ کراچی آباد ہوا ہوا ہے. صحیح ہے. تو یہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ آبادی ایک ہی جگہ. آپ اگر پلاننگ نہیں کر رہے اور ٹھونستے چلے جا رہے ہیں, جیسے گلستان جوہر کے آپ فلیٹوں میں جائیں 8-8 بچے ایک ایک کمرے میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں. پھر وہ مجھے کہتے ہیں صاحب آپ کہتے ہو بچے زیادہ ہوں, تو کہ یہ دیکھو, میں نے کہا بھائی بچے زیادہ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ انہیں ٹھوستے چلے جاؤ ایک ہی جگہ پہ. بیماریاں آئیں گی, مسائل کھڑے ہوں گے. تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ یہاں ٹنگے رہو فلیٹ میں؟ آپ جاؤ تھوڑا باہر نکل کے بڑی جگہ لو, سستے میں مل جائے گی. مفتی صاحب سبب میں رہتے ہیں نا لوگ یہاں, ایسے ہی کتنے اچھے اچھے لوگوں نے امریکہ میں کینیڈا میں گھر بنائے ہوئے ہیں, تھوڑا شہری آبادی سے دور کھلے ڈھلے گھر ہیں, دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں کانسیپٹ یہ کہ جہاں شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح رش ہوگا نا, اسی میں ٹھسو وہاں جا کے, جیسے ادھر میں ایک پھٹا مل جائے رہنے کے لیے. ہاں ادھر مساگا منی پاکستان ہے, ہر بندہ کہتا ہے مساگا میں. گوروں کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ باہر نکلتے ہیں. اچھا سر, 4 گھر ماشاءاللہ, 4 بیگمات, ہر گھر میں بیگم سربراہ ہے؟ بیگم ہی سربراہ ہوتی ہے ہر گھر میں. اچھا آپ ڈرتے ہیں سارا سر کنٹرول کسی بیگم سے ڈرتے ہیں؟ دیکھیں ہر مسلمان ڈرتا ہے. اچھا ہر شریف آدمی؟ ہاں ہر شریف آدمی کیا, بدماش بھی ڈرتا ہے. تو وہ لکھا جائے کہ مفتی طارق مسعود صاحب سب ڈرتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ لوگ میری ہنسی مذاق دیکھ کے سمجھتے ہیں میں ہر وقت ایسے ہی مسکراتے رہتا ہوں. جب گھر میں کوئی مجھے نہیں گھر میں بھی میں بہت گپ شپ جولی ہیں اور بالکل فٹ ایسے ہی ہوں جیسے یہاں ہوں. لیکن ایک بات ہے کہ جب مجھے کوئی گھر میں بہت زیادہ ستایا جائے نا, پھر مجھے بہت غصہ آتا ہے. اچھا صحیح. پھر میرا جب ایک حد تک برداشت کرتے کرتے پھر میں پھٹتا ہوں. اگر مفتی صاحب پھٹ جائیں گھر میں تو پھر میں جو ہے پھر لحاظ نہیں ہے ابھی اس کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی. اچھا سر اگر اجازت دیں, 4 بیگمات ہیں جیسے, تو ایک ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ کوئی قربت, پیار, انڈرسٹینڈنگ ایسا ہے؟ دیکھیں دل تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سب بیویوں میں برابری کرتے تھے, لیکن محبت سب سے زیادہ آپ کو سیدہ عائشہ سے, عائشہ صدیقہ, تو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ سے محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کی 4 بیویوں تو محبت ایک سے کم ہو, ایک سے زیادہ ہو. ہے آپ کے سلسلے میں ہے سب میں ہوتا ہے, لیکن اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سے محبت زیادہ ہے, لیکن ایک بیوی میں دوسری کوالٹی زیادہ ہے, ایک میں دوسری کوالٹی زیادہ ہے, ایک میں دوسری. یہ ایک والے کو سمجھانا بہت مشکل ہے. اچھا سر یہاں پہ تو جرم ہے یہاں کا جو قانون ہے. جی یہاں تو کینیڈا میں اجازت نہیں ہے اس کی. ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں نا, وہاں اجازت ہے. یہاں پہ کیا جا سکتا سر اگر کامن لا ہے اور نکاح کر لیں اور ایک کیس ہو جائے گا. اچھا ہاں, اور میں نے یہاں بہت وکیلوں سے رابطہ کیا ہے, پوچھا ہے کہ یہاں لا ہے کیا. ہاں یعنی مجھے اب تک کوئی کلیریفائی کر نہیں پایا ہے. مثال کے طور پر میں پوچھتا ہوں جب یہاں لوگوں سے کہ یار سیکنڈ میرج, آپ یہ تو سب کہتے ہیں وکیل کے یہاں دوسری شادی جرم ہے. ایسے ہی ہے سر, ٹھیک ہے جرم ہے, قانون یہاں کا قانون ہے. یہ کوئی اسلام کے پابند تو ہے نہیں, یہ سیکولر اسٹیٹ ہے. انہوں نے بولا بھائی ہم نہیں, صحیح ٹھیک ہے جی مان لیا. لیکن دوسری شادی کا مطلب کیا ہے, یہ کوئی وکیل مجھے ایکسپلین نہیں کر پایا ہے, وضاحت نہیں کر پایا. مثال کے طور پر اگر شرعی طریقے سے کسی نے سیکنڈ وائف یعنی گواہوں کی موجودگی میں کسی خاتون سے نکاح کر لیا, دوسری شادی کر لی, تو اب اس پہ کیس کیسے ہوگا؟ گورنمنٹ تو اس شادی کو مانتی نہیں ہے. یعنی فرسٹ وائف کورٹ میں جائے گی, کہے گی کہ اس نے اس سے شادی کی ہے, کیسے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں نے کی ہے, اکارڈنگ ٹو اسلام میں نے شادی کی ہے. تو اب اگر اس پہ کیس ہوتا ہے کہ دوسری شادی کی جو بھی یہاں سزا ہے, وہ مجھے نہیں پتا کیا سزا ہے, تو اس کا وکیل کہے گا کہ سر آپ اس کو بیوی, کینیڈین گورنمنٹ تو اس کو بیوی مانتی نہیں ہے, بیوی والے رائٹ ہی نہیں دے رہی ہے, تو آپ اس پہ کیس کیسے کر رہے ہیں. اور اگر وہ اس شادی کو رجسٹرڈ کرانے کے لیے جاتا ہے تو وہ ہوگی نہیں. تو میں نے بہت سارے وکیلوں سے پوچھا ہے کہ یہ معاملہ حل کیسے ہوتا ہے یہاں پہ. کسی نے جواب دیا سر؟ نہیں, ابھی تک مختلف جواب آ رہے ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے, کچھ کہتا ہے. امریکہ میں تھا تو وہاں ایک وکیل نے مجھے بتایا کہ یہ اتنا بڑا لفڑا ہے نا وکیلوں کے لیے بھی, کہ اس میں جج خود پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کمبخت کا کریں کیا ہم. لیکن سر اگر ہم اس کو بیوی مانتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ بیویوں والے رائٹ بھی دیں اس کو. ہاں ایسے ہی ہے. اور نہیں مانتے تو سوال پیدا ہوتا ہے بیوی آپ مان نہیں رہے ہیں تو سزا کس بات کی دے رہے ہیں. تو مجھے یہ وکیل ہی بتا سکتے ہیں. لیکن سر جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں قانون کا احترام تو کرنا چاہیے نا. احترام نہیں کریں گے تو یہ لوگ اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے.